गुड आफ्टरनून नाजरीन एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन मलिक। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में बात करते हैं और आपको उन रूल्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं जिनका किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। नाजरीन, आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने केस के बारे में या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के केस के बारे में, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी टेलीफोन कॉल इस शो पे लाइव लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको कम्प्रिहेंसिव लीगल एडवाइस देना नहीं है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस शो पे हमारे पास वक्त और इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता है। इसलिए अगर आपको अपने केस के बारे में डिटेल लीगल एडवाइस चाहिए तो इसके लिए आपको किसी सॉलिसिटर के पास जाना पड़ेगा, जो आपकी पूरी बात सुन के आपके सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए आपको कंक्लूसिव और कॉन्फिडेंशियल लीगल एडवाइस देगा। नाज़रीन, अब वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और देखते हैं पहले कॉलर कौन है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी, मेरा ह्यूमन राइट्स पे केस था। 2006 में मैंने ह्यूमन राइट्स पे केस किया था, तो उन्होंने मुझे एक लेटर भी लिखा है 26 अगस्त को कि हम तुझे लीव ग्रांट करते हैं, लेकिन तू एक दफ़ा फिर अपनी सारी डिटेल्स हमें सेंड कर, तो हम सिक्योरिटी चेक करके तो फिर तुझे इशू कर देंगे पेपर। ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये सिक्योरिटी चेक में कितना टाइम लेते हैं, आप टीवी पे जवाब दे दीजिए। ठीक है। देखिए, अगर होम ऑफिस ने ये आपको लिखा है कि उन्होंने आपके केस पे डिसीजन कर दिया है और वो डिसीजन ये है कि आपको लीव मिलेगी और सिर्फ जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है वो रहती है, तो आमतौर पे इसमें तकरीबन 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। होम ऑफिस वाले आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, ये देखेंगे कि आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन तो नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन आपकी नहीं है तो आपको वो लीव दे देंगे। इस काम में 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मुझे काइंडली प्लीज मेरे 2 क्वेश्चन आप काइंडली प्लीज उनका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है? मेरे हस्बैंड लॉन्ग वर्जिन के लिए अप्लाई करने हैं और मैं उनके वीजा देख रही थी, ओवरलैपिंग नहीं है वीजाज में। सब जो एप्लीकेशन है वो टाइमली है, इन टाइम, ठीक है? कोई भी वीजा एक्सपायरी के बाद नहीं हुई, सब विद इन एक्सपायरी से 10-15 दिन, महीना पहले अप्लाई हुई है। लेकिन मैं आपको ग्राफ बताती हूँ, होम ऑफिस में फर्स्ट जो लगाई थी वो 26 डेज लेट लगाई थी, उनकी तरफ से फिर 29 डेज लेट लगाई, फिर नेक्स्ट 50 डेज लेट। ठीक है, आप सवाल क्या पूछना चाहती हैं? 35 डेज। तो कोई भी उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो मतलब 28 डेज के अंदर नहीं लगाई। वो ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप क्या पूछना चाह रही हैं? आप पूछना क्या चाह रही हैं? कैसे? और मेरा एक और क्वेश्चन। अच्छा, देखिए, मुझे इसमें मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। मैं आपकी बात समझ के आप पूछना क्या चाहती थी। इसमें ये होता है, कानून ये कहता है कि अगर आप अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन करें और आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए और आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, तो जो आपका वीज़ा है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है उस टाइम तक जब तक कि आपको लीव नहीं मिलती, या अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो आपकी अपील का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके हस्बैंड ने इन टाइम एप्लीकेशन सबमिट की थी, जब तक होम ऑफिस ने उनको स्टे ग्रांट नहीं किया, तब तक जो उनकी लीव थी, जो इनका वीज़ा था, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो चुका है, वो हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि आपके हस्बैंड, अगर उन्होंने हमेशा इन टाइम एप्लीकेशंस की थी तो वो कभी भी ओवर स्टेयर नहीं हुए। इस बात से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि होम ऑफिस ने 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनको लीव दी थी। जो असल बात है, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपके हस्बैंड ने हमेशा अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले एप्लीकेशन की। तो बिल्कुल जैसे ही आपके हस्बैंड को यहाँ 10 साल पूरे हों, वो 10 साल की बेस पे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ उन्हें यह दिखाना है कि वो कंटिन्यूसली लॉफुली यहाँ 10 साल तक रहते रहे और उन्हें लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर रखा है और उनकी वो क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह नहीं है। अगर वो ये 3 चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो उनको इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी, मुझे 2 सवाल पूछने हैं। पहला ये कि अगर स्पाउस वीजा यहाँ पर किसी का कर्टेल होता है तो वो यहाँ पर कितना टाइम होता है उनको अपील करने के लिए, और क्या वो दूसरी कैटेगरी में डिपेंडेंट पे चेंज कर सकते हैं क्या ये कंट्री में? और दूसरा सवाल ये है कि मुझे ना इंजंक्शन इशू हुआ था, ऑक्यूपेशन ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट, तो मुझे इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है लॉन्ग रेसिडेंसी बेसिस पे, तो मुझे उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या? ये प्लीज बता दें, थैंक यू।
ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی اسپاؤس ویزے پہ ہے اور اس کی لیو کٹیل ہوتی ہے تو اس کے پاس 10 دن ہوتے ہیں, وہ 10 دن کے اندر اندر اپیل کر سکتا ہے ٹرائبیونل میں وہ بتا سکتا ہے کہ اس کی اپیل کیوں الاؤ ہونی چاہیے. اچھا, اس میں جو یہ کرٹلمنٹ کی پروویژن ہے یہ ڈسکریشنری ہے, کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی شادی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر حال میں اس کی جو لیو ہے وہ کرٹیل ہوگی. اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی شادی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ہوم آفس پھر سارے سرکمسٹانسز دیکھے اور پھر سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے وہ یہ ڈیسیژن کرے کہ کیا اس کی لیو کرٹیل کرنا اس ٹائم پہ مناسب ہے یا نہیں ہے. اس میں ہوم آفس یہ دیکھے گا کہ آپ یہاں ابھی کر کیا رہے ہیں, پڑھ تو نہیں رہے, کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور آپ کی فردر انٹینشنز کیا ہیں, جیسے آپ نے دوسری شادی کرنے کی کوئی انٹینشن ہے یا نہیں ہے, آپ کی ڈیورس ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی, بچے ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے ہوم آفس کوئی نہ کوئی ڈیسیژن کرتا ہے. اگر ہوم آفس نے آپ کی لیو کرٹیل کر دی ہے اور آپ اپیل کرتے ہیں تو ٹرائبیونل میں آپ اگر یہ جا کے آرگیو کرتے ہیں کہ ہوم آفس نے ڈسکریشن ایکسرسائز کی ہی نہیں یا ڈسکریشن پراپرلی ایکسرسائز نہیں کی تو آپ کی اپیل الاؤ بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس میں دیکھیں جو اپلیکیشن اگر کوئی کرتا ہے انڈیفینٹ کی تو اس کو آبویسلی کوئی فالس ریپرزنٹیشن نہیں کرنی چاہیے, اور کوئی ایسا میٹیریل فیکٹ ہے جو ڈسکلوز کرنا ضروری ہے وہ بھی اسے ڈسکلوز کرنا چاہیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی فردر پرابلمز اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس انجنکشن کے بارے میں بھی ریفر کر دیں اپلیکیشن میں. مجھے نہیں لگتا کہ اس انجنکشن کی وجہ سے آپ کی انڈیفینٹی پہ اپلیکیشن پہ کوئی اثر پڑے گا, لیکن آپ بالکل اس کو ڈسکلوز کر دیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو, دیکھیں اگر آپ ٹی وی کی والیوم کم کریں گے تو ہم بات کر سکیں گے. ہیلو. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر ایکچولی میں 3.5 سال سے ایک یورپین لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہوں, اور میں نے یعنی کہ 1 جولائی کو ان میرڈ پہ ڈاکومنٹ بھیجے تھے, تو انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا کہ آپ کا کیس جو ہے نا ودن 6 منتھ میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. میں یہ پوچھا, وہ میری جو یورپین پارٹنر ہے وہ ٹریٹی رائٹ ایکسیس کر رہی ہے, وہ اس کے 1 سال ہو گئے ہیں, تو کیا اس میں یہ سرٹیفکیٹ ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ کس سرٹیفکیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ وہی انگلش لینگویج کا. ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, انگلش لینگویج کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوتی. آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں انڈر یہ ریگولیشنز تو آپ کو انگلش لینگویج ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. علی بول رہا ہوں. میرا آپ سے کوشچن تھا, میرا ایک دوست تھا وہ 5 ایئرس کے ورک پرمٹ پہ آیا تھا, اب اس کی ڈیفینیٹ کے لیے اس نے اپلائی کرنا ہے, تو یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کو P60 جو لاسٹ 2-3 ایئرس کا چاہیے کہ ہول 5 ایئرس کا چاہیے ہوگا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو یہ سے ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہ پچھلے 5 سال تک کنٹینیوسلی اس نے کام کیا ہے, تو اس کے لیے 5 سال کے 5 P60 سبمٹ کرنا ضروری ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہیلو ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون. ہلو جی. جی فرمائیے. جی میں یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف کا اسپاؤس ویزا لگا تھا 10 دسمبر 2009. ٹھیک ہے, میں سن رہا اور وہ ہوں. ملک میں آئی تھی 20 دسمبر 2009 آفٹر 10 days. تو کوالیفائنگ پیریڈ جو ہے 2 سال کا, وہ ویزا لگ رہا ہے کہ ویزا اسٹیمپ کی ڈیٹ سے اسٹارٹ ہوگا یا اس کے ارائیول ڈیٹ سے اسٹارٹ ہوگا پلیز. اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ سبسسٹنگ میرج کا پروف ہو, اس کے لیے کیا پروف ہو سکتا ہے پلیز؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو جس ڈیٹ کو وہ یو کے میں آئی تھی اس ڈیٹ سے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. اس ڈیٹ سے جیسے ہی ان کو یہاں 2 سال پورے ہوں, 24 مہینے پورے ہوں, اس کے بعد وہ کسی وقت اپلائی کر سکتی ہیں. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگر کوئی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کی ایلیمنٹری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو شادی ہے وہ سبسسٹنگ ہے. اس کے لیے آپ کو اس بات کا ایویڈنس پروڈیوس کرنا پڑے گا کہ 2 سال تک آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح ایک ہی ایڈریس پہ رہے ہیں. اس کے لیے اگر آپ کے کوئی جوائنٹ یوٹیلٹی بلز ہیں آپ وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ یا کریڈٹ کارڈ اسٹیٹمنٹس ہیں وہ سبمٹ کر سکتے ہیں. یا آپ کی اگر کوئی الگ الگ اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں لیکن ایک ہی ایڈریس پہ آتی ہیں تو آپ وہ بھی سبمٹ کر سکتے ہیں, جس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ دونوں ایک ہی ایڈریس پہ رہ رہے ہیں. تو اگر آپ یہ ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں, اور obviously آپ کو فارم میں بھی ایک ڈیکلیریشن دینی پڑے گی, یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کی میرج سبسسٹنگ ہے, تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ناظرین ہیلو اینڈ گڈ آفٹرنون.
हेलो जी वालेकुम सलाम जी फरमाइए। मैं अहमद बोल रहा हूँ जी अहमद। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ मगर मैं ना एक बुजुर्ग है कि मैं उसकी ना केयर कर रहा हूँ। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट वीजा खत्म हो रहा है 2 माह बाद। अच्छा। तो क्या मैं अपना वीजा उसके केयर असिस्टेंट के बिहाफ अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटली आप नहीं कर सकते। अगर देखें किसी को केयर की ज़रूरत है तो उसको उसकी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो उसको एडिक्वेट केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती हैं। अगर वो कोई एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करती तो वो यहाँ किसी लोकल बंदे को एम्प्लाई कर सकता है जो उसकी लुक आफ्टर करे। उसको आपको एम्प्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इन एनी इवेंट इमिग्रेशन रूल्स में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जो आपको परमिट करे कि आप इन ग्राउंड्स पे यहाँ रह सकें कि आप किसी की लुक आफ्टर कर रहे हैं। आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेटा भी मिलेगा जब सर्कमस्टांसेस को इंतहाई एक्सेप्शनल किस्म के और कंपैशनेट किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नजर चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए। जी मुझे ना भाई के बारे में पूछना था। मेरा भाई है तो वो पाकिस्तान से आया हुआ है। अच्छा। तो वो इलीगल है यहाँ पे ना, तो उसने शादी की है। वो लड़की जो है ना वो ब्रिटिश है, तो उसकी शादी रजिस्ट्रेशन भी करवाई है, लेकिन लड़की की एज जो है ना वो 19 ईयर ओल्ड है। ठीक है। तो उसका कोई यहाँ पे केस वो कर सकता है? बिल्कुल वो कर सकते हैं। देखें जहाँ तक रूल्स में ये बात लिखी है कि अगर कोई अंडर इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई करता है तो उसके लिए लाजमी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की उम्र 21 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। ये जो रूल है इसकी लीगलिटी भी चैलेंज हो चुकी है, लेकिन ये आप पे अप्लाई इस वजह से नहीं होगा, आपके भाई पे इस वजह से अप्लाई नहीं होगा कि आपके भाई अंडर इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई कर ही नहीं सकते। चूंकि वो ओवर स्टेयर हैं इसलिए वो अंडर इमिग्रेशन रूल्स क्वालिफाई नहीं करेंगे। अगर वो यहाँ रहते हुए एप्लीकेशन करते हैं तो वो उनके ह्यूमन राइट्स की बेस पे एप्लीकेशन होगी, और अगर आप ह्यूमन राइट्स की बेस पे अप्लाई करते हैं तो ये जो इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप पे अप्लाई नहीं होती। तो बिल्कुल अगर आप अपनी बात अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो इस बात के चांसेस हैं कि आपके हस्बैंड को आपके जो भाई हैं उनको यहाँ से ही ह्यूमन राइट्स की बेस पे स्टे मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए। जी मेरा केस लेगेसी में है, 1 साल हो गया है। तो मैं साइन करने के लिए भी जा रहा हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने काफी लेटर भी रिमाइंडर भी भेजे हैं उनको। ठीक है, देखें आपके लिए बेहतर ये है कि आप वेट करें और देखें कि आप पहले क्या डिसीजन करते हैं। खत्म हो गया है, जरा प्लीज बता दें कि जरा क्या। देखें जो ज्यादातर लेगेसी केसेस थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, कुछ लेगेसी केसेस अभी भी पेंडिंग है, शायद उनमें आपका केस भी है। आपके लिए बेहतर ये है अगर आप रिमाइंडर्स भी भेज चुके हैं होम ऑफिस को तो आप वेट करें और देखें कि होम ऑफिस वाले आपके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो आपके इंतहाई एक्सेप्शनल किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं और आपके केस पे फौरी डिसीजन होना चाहिए, वरना आपको किसी किस्म का नुकसान होगा या कोई एक्सेप्शनल किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं, तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से एक ऑर्डर ले सकते हैं, कोर्ट से एक ऑर्डर लेने की कोशिश कर सकते हैं कि होम ऑफिस आपके केस पे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन करे। लेकिन इसके लिए आपको किसी सॉलिसिटर के पास जाना पड़ेगा जो आपको इसकी कॉस्ट, इसके मेरिट्स और इसके प्रोसीजर के बारे में एडवाइस करेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा लेगेसी का पेपर आया था, फॉर्म आए थे आज से 4 मंथ पहले। तो मैंने सारा फिलअप करके मैंने ना सारा फिल करके भेज दिया होम ऑफिस। ठीक है। तो अभी तक उसका जवाब नहीं आ रहा। ठीक है। तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई नहीं आया कि मतलब कब तक आएगा। मैं अभी पूछना चाहता था कि कब तक जवाब आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने पहले कॉलर को बताया कि जो ज्यादातर लेगेसी केसेस थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, थोड़े बहुत पेंडिंग हैं, उनमें शायद आपका केस भी है। आपको भी चाहिए कि आप वेट करें और देखें कि वो आपके केस पे क्या डिसीजन करता है। टाइम फ्रेम देना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि इंतहाई कोई एक्सेप्शनल किस्म का आप सर्कमस्टांसेस हैं आपके, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और एक ऑर्डर लेने की ट्राई कर सकते हैं जो कंपेल करेगा होम ऑफिस को कि विद इन सर्टन टाइम फ्रेम 4 वीक के अंदर या 8 वीक के अंदर आपके केस पे डिसीजन करे। लेकिन इसके लिए आपको किसी सॉलिसिटर के पास जाना पड़ेगा जो आपको इसकी जो कॉस्ट आएगी, जो मेरिट्स होंगे, जो प्रोसीजर होंगे उनके बारे में एडवाइस करेगा। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आपके केस में नहीं है तो आपको ये चाहिए कि आप पेशेंटली वेट करें और देखें कि वो मसले आपके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। आपकी कॉल पे शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम जी फरमाइए। जी मेरा एक सवाल है, मैं लास्ट ईयर के लेगेसी का केस अप्लाई किया। ठीक है। ਤੇ
सर मार्च में मुझे फोटो उन्होंने मांगी, ठीक है, फोटो भेज दी, बाद में कोई जवाब नहीं आया उनका। ठीक है, देखें आपके लिए भी मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले 2 कॉलर्स को कही है, आप पेशेंटली वेट करें और देखें कि आपके केस में वो क्या डिसीजन करते हैं। ज़्यादातर लेगेसी केसेस रिजॉल्व हो चुके हैं, थोड़े बहुत पेंडिंग हैं, उन पर किसी वक्त अभी आपके केस में मुझे लगता है डिसीजन आ जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी फरमाइए। सर मैं आपसे अपनी वालदा के केस के बारे में पूछना था। पूछिए। हम तीनों भाई ब्रिटिश हैं, वालिद साहब हमारे ब्रिटिश थे, उनकी थ्रू में नेशनलिटी मिली थी, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी 98 में ना, जिसकी बेस वालिदा की नेशनलिटी नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब एज ए विजिटर आई है, तो क्या हम उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सॉरी, और आपकी क्या नेशनलिटी है? 3 भाई हैं, हम तीनों की ब्रिटिश नेशनलिटी है कि ना, बोर्न पाकिस्तान में से वालिद साहब चुना में नेशनलिटी मिली थी पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है। देखें, और आपकी मदर को कभी नेशनलिटी नहीं मिली और जो इंडेफिनिट था शायद वो खत्म हो चुका है और अब वो विजिट पे आई हैं? नहीं, उन्हें शुरू से नहीं मिला ना, जिस टाइम वालिद साहब ने अप्लाई किया था ना, उस टाइम सिर्फ हमें वो पासपोर्ट वगैरह मिले थे, DNA टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया था, अचानक उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी बेस पे वो वालिदा के ना केस का कोई निकाल सके ना। ठीक है, लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली आपके फादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए ऑब्वियसली आपकी मदर को यहाँ इस वजह से वीज़ा नहीं मिल सकता, सेटलमेंट का या नेशनलिटी नहीं मिल सकती कि उनकी शादी किसी ब्रिटिश सिटीजन से हुई है। अगर वो यूके में अभी विजिट वीज़े पे आई हैं, अगर वो यहाँ परमानेंटली रहना चाहती हैं तो उनको इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंडेफिनिट के लिए वो तभी अप्लाई कर सकती हैं जब वो ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि वो आपकी जो बच्चे हैं उनके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं। इसके लिए जो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, पहली रिक्वायरमेंट ये हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि ऑब्वियसली आप रिलेटेड हैं और आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। दूसरी बात ये कि वो आपके ऊपर होली या मेनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। तीसरी बात ये कि उनके अपने मुल्क में ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है जिनसे वो फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकें। चौथी रिक्वायरमेंट ये कि यहाँ वो अपने आप को और आप जो है अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ एडिक्वेटली मेंटेन और अकोमोडेट कर सकेंगे। और 5वीं और आखिरी जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है उनकी एज के ऊपर। अगर उनकी एज 65 से ज़्यादा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उनको पहली 4 रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। अगर उनकी एज 65 से कम है तो उन्हें ये 5वीं रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी और ये डेमोन्स्ट्रेट उन्हें करना पड़ेगा कि अपने मुल्क में उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो मोस्ट एक्सेप्शनल और कंपैशनेट किस्म के हैं। अगर उन्हें इंडेफिनिट मिल जाता है तो इंडेफिनिट मिलने के बाद अगर वो यहाँ 5 साल रहती हैं उसके बाद वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। डायरेक्टली वो नेशनलिटी के लिए आपकी मदर इस वाले स्टेज पे अप्लाई नहीं कर सकती। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जी, मैंने एक सवाल पूछना था ये कि मैंने लॉन्ग रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं 2002 में आया था, तो नवंबर 2002 में मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर दिया था, लेकिन कॉशन पे छोड़ दिया था मुझे। ठीक है। तो वो कॉशन जो है 2002 का वो उस पर इफेक्ट करेगा? ठीक है, नहीं मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। देखिए अगर लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे जो अप्लाई करता है तो एक उसकी जो रूल्स की प्रोविजन है वो ये कहती है कि ऐसी कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए जो ये अनडिजायरेबल बना दे कि आपको यहाँ इंडेफिनिट मिले। उसमें ऐसा होता है कि अगर किसी ने कभी डिसेप्शन कोई की हो या किसी ने किसी सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन हो किसी की, या किसी ने कोई इमिग्रेशन रूल्स या जो कंडीशन है उनका कोई फ्लैग्रेंट किस्म का ब्रीच किया हो तो उनको इंडेफिनिट नहीं मिलता। लेकिन अगर होम ऑफिस ने अगर पुलिस ने आपको सिर्फ एक कॉशन दिया था, कन्विक्शन वगैरह नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बेहतर ये होगा कि आप ऑनेस्टली फ्रेंकली इसको आप एप्लीकेशन में डिस्क्लोज करें। अगर आप रूल्स की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, यानी आपके जो लॉन्ग रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं और आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास भी कर रखा है और कोई ऐसी एडवर्स किस्म की रीजंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी और आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। पूछना था कि अगर ह्यूमन राइट्स का केस विन किया है मैंने तो उस पे मेरे 5 साल कंप्लीट हो गए और जब मैंने केस डाला था तब होम ऑफिस ने मुझे लेटर सेंड किया था कि तू लीगली तब तक रह सकती है जब तक हम तेरे केस पे डिसीजन नहीं करते। तो मुझे 5 साल हो चुके हैं, तो क्या मैं डायरेक्टली नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ
और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ तो मुझे उसके लिए इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा? ठीक है, आप मुझे बताएं आपको जो लीव मिली है वो कौन सी लीव आपको मिली है? मुझे ह्यूमन राइट्स पे मिली है। कौन सा डिस्क्रेशन लीव मिली है आपको या रेफ्यूजी स्टेटस मिला है आपको? जी, आपको डिस्क्रेशन लीव मिली है? नहीं, इंडेफिनिट। आपको इंडेफिनिट मिला है? जी। ठीक है, देखिए अगर किसी को इंडेफिनिट मिल जाता है तो उसकी ये कोई ह्यूमन राइट्स की बेस से मुझे लगता है शायद आपने कोई ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन में आपको ये इंडेफिनिट मिला है या आपकी शायद रिफ्यूजी स्टेटस की कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी। अगर किसी को इंडेफिनिट मिल जाता है तो जैसे उसके यहाँ 5 साल पूरे होते हैं वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है और हाँ आपको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करने की जरूरत है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। मलिक साहब मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने ACCA फंडामेंटल 9 पेपर फर्स्ट यहीं से किए हैं। ठीक है। तो मैंने यूके नेरेक से उनसे मैंने कंपैरिजन डिग्री वो लिए सर्टिफिकेट जो कि इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन के हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं क्या इसकी बेस पे PSW के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अनफॉर्चुनेटली आप PSW के लिए इसकी बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई डिग्री लेवल की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मुझे पता है कि अगर कोई ACCA करता है तो ACCA का कोलैबोरेशन है ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के साथ और वो ऑफर करते हैं कि अगर कोई पहले 2 पार्ट करे ACCA के, उसके साथ अगर कोई डिसर्टेशन करे तो शायद ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी उसे एक BSc अप्लाइड अकाउंटेंसी की डिग्री दे देती है। अगर अप्लाइड अकाउंटेंसी की BSc की डिग्री मिलती है तो उसकी बेस पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट स्टडी वर्क के लिए। अगर आप अभी अप्लाई करेंगे सिर्फ इन ग्राउंड्स पे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट है तो आपको PSW नहीं मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं जाहिद बात कर रहा हूँ साउथ लंदन से। जी जाहिद। मेरे 2 बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। मेरी भाभी यहाँ पे स्पाउस वीजे पे आई थी एज डिपेंडेंट ऑफ माय ब्रदर 3 years ago। ओके। उनको लास्ट ईयर इंडेफिनिट स्टे 4-5 मंथ्स को उनको इंडेफिनिट स्टे मिल चुका है। ठीक है। उनको इंडेफिनिट मैच्योर होने के लिए नेशनलिटी के लिए 1 साल वेट करना होगा या वो स्पाउस वीजा सिंस शी एंटर्ड इन द यूके उसकी बेस पे 3 years कंप्लीट होने की बेस पे वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हैं? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी कजन जो है शी इज 19, वो पाकिस्तान से अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाहती है। शी हैज टू बी 21 या वो 19 है तो वो अप्लाई कर सकती है? अगर 18-19 उनकी एज है तो वो अप्लाई कर सकती है अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू। ठीक है, देखिए जहां तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है इसमें अगर किसी को उसकी शादी की बेस पे इंडेफिनिट मिलता है तो उसको इंडेफिनिट के बाद 1 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। इसमें कानून ये कहता है कि जैसे ही उस शख्स के यूके में 3 साल पूरे हों, बेशक वो किसी भी कैटेगरी में उसके 3 साल पूरे हों और वो नेशनलिटी के लिए उसके बाद अप्लाई कर सकता है। तो अगर 3 साल इंडेफिनिट मिलने के फौरन बाद पूरे हो जाते हैं या इंडेफिनिट मिलने से पहले ही 3 साल पूरे हो चुके हैं, बेशक किसी दूसरी कैटेगरी में हूं, तो वो शख्स नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो होम ऑफिस ने 2 साल पहले रूल्स में अमेंडमेंट की थी और ये कहा था कि अगर कोई स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करता है तो ये लाजमी है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस बारे में कोर्ट ऑफ अपील की एक जजमेंट आई थी और कोर्ट ऑफ अपील में ये कहा था कि ये जो रूल है, ये जो रिक्वायरमेंट है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इरेशनल है और ये अनलॉफुल है। अब उस कोर्ट ऑफ अपील डिसीजन के अगेंस्ट होम ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। उस अपील की जो हियरिंग जुलाई में हुई थी, अभी तक जजमेंट नहीं है, मुझे लगता है अक्टूबर में आएगी। तो जैसे ही इस बारे में कोई अल्टीमेट जजमेंट आएगी, सुप्रीम कोर्ट कानून के बारे में क्लैरिफिकेशन देगी, हम इस प्रोग्राम पे आपसे जरूर शेयर करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपकी कुछ और कॉल्स लेंगे।
ویلکم بیک ناظرین. وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہلو جی فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے. ہاں جی سر. جی فرمائیے. that I'm on a work permit and my work permit was supposed to complete by the 15th of December 2011. I complete my 5 years that time. Okay. Yes, but what do you want to ask? The company went redundant at the end of July. Okay. Hello? Yes, I'm getting you. Just ask the question. Yes, what do you want to ask? So basically just wanted to know, say if in case, don't able to get another job, do you think we still stand a chance to apply for permanent residency? Because the company in these circumstances, unfortunately, it won't be possible for you to get indefinite leave to remain under the immigration rules of work permit holder. The requirements are quite clear, but you can always make an application outside the immigration rules, and you can explain your particular circumstances, and you can explain why it wasn't possible for you to get another job, and you can invite the Home Office to exercise discretion in your matter and to grant you indefinite leave to remain. But perhaps the best course of action for you would be to go and see a solicitor before making an application, and he would advise you what is in your best interest. Thank you for your call. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو اینڈ گڈ آفٹر نون. ہیلو اینڈ گڈ آفٹر نون. ہیلو جی فرمائیے. ہلو ہیلو جی فرمائیے. ہیلو اینڈ گڈ آفٹر نون. ہیلو ہلو جی فرمائیے. زین صاحب جی فرمائیے. ہلو ہیلو جی فرمائیے. سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے کلیئرلی. اچھا چلے میرا کوشچن سر یہ کہ ہم 2004 میں اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے. ٹھیک ہے. ہماری اپلیکیشن اس وقت جو ہے فرسٹ ٹریبیونل سے ریفیوز ہو کر اپر ٹریبیونل میں ایکسپٹ ہو گئی ہے آرگیومنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر اپلیکیشن اپر ٹریبیونل میں ریفیوز ہوتی ہے تو کیا ہم نیو اپلیکیشن کر سکتے ہیں 7 ایئرز بیسس پہ, کیونکہ اب ہمیں 7 ایئرز پورے ہو چکے ہیں. تو اب کیا چانسز ہے کہ اپر ٹریبیونل میں ریزلٹ کے, اور اگر وہاں سے ریفیوز ہو جائے تو کیا ہم نیو اپلیکیشن کر سکتے ہیں یا نہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ آبویسلی میں شاید آپ کی کچھ زیادہ مدد نہ کر سکوں, چونکہ مجھے آپ کے کیس کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کہ فرسٹ ایئر ٹریبیونل نے آپ کی اپیل کیوں ڈسمس کی تھی, اور اب اپر ٹریبیونل نے آپ کو کون سا پوائنٹ آرگیو کرنے کے لیے پرمیشن دی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر اپر ٹریبیونل آپ کی اپیل ڈسمس کرتا ہے کسی وجہ سے, تو آپ کے پاس ایک فردر رائٹ ہوگا کہ آپ اپنی اپیل کو اس میٹر کو آپ کورٹ آف اپیل میں لے جا سکیں گے, آپ وہاں اپیل کر سکیں گے. لیکن وہ یہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو پرٹیکولر سرکمسٹانسز ہیں وہ کیسے ہیں, اپر ٹریبیونل آپ کے کیس میں کیا کہتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں آپ کو لنکس بن چکے ہیں, کلوز لنکس ہیں, آپ کے بچوں کے یہاں لنکس بن چکے ہیں, اور آپ کو یہاں سے ریموو کرنا, آپ کی فیملی کو ریموو کرنا آپ کے ہیومن رائٹس وائلیٹ کرے گا, تو یہ بات آپ اپر ٹریبیونل کو بھی کہہ سکتے ہیں. اپر ٹریبیونل آپ کے سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے آپ کے کیس پہ کوئی ڈیسیژن کرے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ملک صاحب میرا نام اعجاز ہے. جی اعجاز. میں یہاں پہ 2002 میں آیا تھا, اور اب مجھے 8 سال ہو گئے. میرے 2 بچے ادھر پیدا ہوئے ہیں. ایک بیٹی کی عمر 3 سال ہونے والی ہے, اور ایک بیٹا میرا 8 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرا جو ویزا ایکسپائر ہوا ہے وہ 31 دسمبر کو ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 8 دسمبر کو مجھے ہوم آفس نے ریپلائی کیا تھا 2010 میں, ریفیوز کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے پھر میرے سولیسیٹر نے پری ایکشن پروٹوکول بھیجا تھا 31 دسمبر کو. اس کا جواب انہوں نے دیا, تو اس کے بعد دوبارہ میرے سولیسیٹر نے اپلائی کیا, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ میرے اس کا جواب دیا. تو ابھی 4 مہینے ہو گئے ہیں, ایک اور انہوں نے دوبارہ پری ایکشن پروٹوکول جوڈیشل ریویو بھیجا ہے, اور 4 months کمپلیٹ, لیکن ابھی تک میرا کوئی جواب نہیں آیا. اچھا. تو میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ مطلب وائی دے آر ٹیکنگ ٹائم, اور اس وقت تک جو میں لیگل جاب کر رہا ہوں مطلب میرے اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. ابھی آپ کے پاس ویزا کون سا ہے؟ اسٹوڈنٹ ویزا. میں نے HSMP کے لیے اپلائی کیا تھا. اور ابھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہے؟ نہیں, وہ 31 دسمبر کو ایکسپائر ہو گیا ہے. لیکن میرا لیکن انہوں نے مجھے جوڈیشل ریویو کے لیے ابھی تک کیس پورا فائنل نہیں ہوا. آپ یہ مجھے بتائیں, آپ نے جو اپلیکیشن کی تھی وہ اپنی اپلیکیشن کب کی تھی؟ میں نے نومبر میں کی تھی. اچھا. 2010 میں. ٹھیک ہے.
اور ویزا میرا تھا 31 دسمبر 2010 تک. ٹھیک ہے. تو 8 دسمبر کو انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر میرے سولیسیٹر نے پری ایکشن پروٹوکال بھیجا ان کو. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو سرکمسٹانسز آپ نے مجھے یہ بتائے ہیں ان میں ابھی آپ کے پاس لیو نہیں ہے, ابھی نہ آپ کو یہاں کام کرنے کی پرمیشن ہے یا نہ آپ کو رہنے کی پرمیشن ہے. جو آپ نے پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیجا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کی لیو ہے وہ آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ نہیں ہوتی, اور نہ ہی اس پری ایکشن پروٹوکول کی وجہ سے آپ کو یہ رائٹ ملتا ہے کہ آپ یہاں رہ سکیں یا کام کر سکیں یہاں, اور نہ ہی اس پری ایکشن پروٹوکول لیٹر کی وجہ سے آپ کا ریموول رک سکتا ہے. اگر آپ کی لیو ختم ہو گئی تھی 31 کو اور ابھی آپ اس کا مطلب ہے آپ اوور اسٹے رہے ہیں, ہوم آفس آپ کو کسی وجہ سے کسی بھی وقت اریسٹ کر سکتا ہے, ریموو کر سکتا ہے, یہاں سے ڈیٹین کر کے اور یہاں سے ریموو کر سکتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے پری ایکشن پروٹوکول لیٹرز بھیجے اور 4 مہینے سے ہوم آفس نے جواب نہیں دیا, اس کا اس بارے میں قانون بہت کلیئر ہے. قانون کہتا ہے, رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیسیژن غلط ہے اور آپ جوڈیشل ریویو کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ جوڈیشل ریویو کا کیس فائل کر دیں. پری ایکشن پروٹوکول کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور نہ ہی پری ایکشن پروٹوکول کی وجہ سے یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہوتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیجا تھا, ہوم آفس نے 4 مہینے تک جواب نہیں دیا اس لیے میں نے جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی نہیں کیا. رولز اس میں یہ کہتے ہیں, قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پری ایکشن پروٹوکول لیٹر بھیجیں, ہوم آفس کو 14 دن یا 21 دن کا وقت دیں. اگر ہوم آفس جواب نہیں دیتا تو آپ پہ لازمی ہے کہ آپ 3 مہینے کے اندر ہائی کورٹ میں جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کر دیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے شاید یہ مناسب نہیں تھا آپ کے لیے, اور اب شاید آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس ریفیوزل کو جو آپ کی دسمبر میں اپلیکیشن ریفیوز ہوئی تھی آپ اس کو آپ جوڈیشل ریویو کے لیے چیلنج کر سکیں, چونکہ اب آپ ٹائم بار ہو چکے ہیں اور آپ اس ریفیوزل سے 3 مہینے تک سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سولسیٹر کسی سے اس بارے میں بات کریں جو آپ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے اور آپ کو اسٹیج پہ کیا کرنا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مالک صاحب ایک سوال یہ پوچھنا تھا نیفیو کے بحاف سے کہ وہ 2001 میں یہاں پہ آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اور اسٹل وہ کنٹینیو ایز اے اسٹوڈنٹ اسٹیٹس اس کنٹری میں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا ایکچولی ویزا جو ایکسٹینشن ایکسٹینشن جو ہوئی ہے اس کی ہوئی ہے 4 اپریل 2011 کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کالج والوں نے انہیں کہا ہے کہ آپ کو 2 ماہ کی چھٹیاں ہیں. آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ سوال آپ پوچھیے اپنا پلیز. سوال یہ ہے کہ اب وہ کالج جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. انہوں نے جو ہے نا ہمیں بتایا بھی نہیں کہ انہوں نے کالج جو ہے نا وہ بند کر دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اس کے 10 سال بھی پورے ہو گئے ہیں. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ ابھی ویزا کب تک ہے ان کا ویلڈ؟ جی آپ کے نیفیو کا ویزا کب تک اس وقت ویلڈ ہے؟ وہ اس کو 4 اپریل کو 3 سال کا ویزا ملا ہے اسی کالج سے, لیکن وہ اب کالج جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے جو نیفیو ہے اس کو 10 سال یہاں پورے ہو چکے ہیں تو اب اس کو اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ ایکسٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک اس کا کالج بند ہو چکا ہے, اس سے چاہیے کہ وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر دے. انڈیفینٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے پہلے کہ اسے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کنٹینیوسلی لافلی یو کے میں 10 سال تک رہا ہے. آپ نے مجھے بتایا کہ 2001 میں وہ آیا تھا یو کے میں, اب آپ کے 10 سال اس کے 10 سال پورے ہو چکے ہیں یہاں. اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے پاسپورٹ جو کرنٹ پاسپورٹ ایکسپائرڈ پاسپورٹ ہے وہ سبمٹ کرے, جس سے یہ بات پتہ چل سکے, یہ ثابت ہو سکے کہ وہ یہاں 10 سال تک کنٹینیوسلی لافلی رہتا رہا. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس نے لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کیا ہو. اگر اس نے ابھی تک پاس نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ لائف ان یو کے ٹیسٹ پاس کر لے. اور تیسری ریکوائرمنٹ میں یہ ہے کہ کوئی ایڈورس فیکٹرز نہ ہوں, پبلک انٹرسٹ کی ریزنز نہ ہوں جو یہ انڈیزائربل کر دے کہ اسے انڈیفینٹ ملے, جیسے اس کی وہ کرمنل کنوکشن وغیرہ نہ ہو, اس نے کبھی ڈسپشن وغیرہ نہ کی ہو. تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر دے. آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہ آپ کا جو نیفیو ہے یہ اپلائی کرنے سے پہلے اگر ایک بار کسی سولسیٹر سے ملے گا تو وہ اسے بتا دے گا کہ اس اپلیکیشن کے ساتھ اس نے اور کون کون سے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہلو جی فرمائیے. ملک صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی پوچھیے, آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے ادھر آئے تو 12 ایئر ہو گئے. ٹھیک ہے. میری بیوی ہے 4 ایئر کی ہمارے کو. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بیوی ہے 4 ایئر کی. ہاں. ہم ادھر کیس کرانا چاہتے ہیں, کیا کرا سکتے ہیں ہم؟
ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کیسے ہیں, آپ نے یہاں کام کیا یا نہیں کیا, آپ کے کلوز ریلیٹیوز فرینڈس یہاں ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے کس قسم کے کنیکشنز ہیں, آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ واپس کیوں نہیں جا سکتے. جب تک آپ کے بارے کسی کو آپ یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہوں گی, آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا کہ آپ اگر کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں تو وہ سکسیزفل ہوگی یا نہیں ہوگی. اپلیکیشن آپ ضرور کر سکتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بیس پہ ڈسکریشن لیو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن وہ سکسیزفل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو کسی سلسٹر کے پاس جانا پڑے گا, اپنی پوری بات بتانی پڑے گی, وہ آپ کی پوری بات سن کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے, اس سٹیج پہ آپ کو کون سی اپلیکیشن کرنی چاہیے, اور اگر آپ کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس کے میرٹس کیا ہیں, اس کے چانسز کیا ہیں کہ وہ سکسیزفل ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی زین بھائی میں 2004 میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اور تقریباً لاسٹ ایئر مارچ میں وزٹ میں آیا تھا. لاسٹ ایئر مارچ میں نے پھر وہ ہیومن رائٹ میں کیس کیا تھا. تو میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ کیا کوئی چانسز ہیں یا کیا بہتر ہوگا, کیا کر لینا چاہیے, بس یہی میرا کوشچن ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں پہلے کالر کو بتا رہا تھا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پرٹیکولر سرکمسٹانسز کیسے ہیں, یہاں کس قسم کے لنکس ہیں, آپ واپس کیوں نہیں جا سکتے, کیا کہ یہاں آپ کے کوئی فرینڈس ریلیٹیوز ہیں یا نہیں ہیں. جب تک کسی کو یہ پوری انفارمیشن نہیں ہوگی, آپ کو کوئی نہیں بتا سکے گا کہ آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کسی سلسٹر کے پاس جائیں, اسے پوری بات ایکسپلین کریں, وہ آپ کو بتائے گا آپ کے سارے سرکمسٹانسز جاننے کے بعد, پوری بات سننے کے بعد کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے. اگر آپ کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں تو کتنے چانسز ہیں کہ وہ اپلیکیشن سکسیزفل ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہیلو, گڈ آفٹر نون. السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. جی ملک صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میں اگست 2008 میں آیا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے. ایز اے اسپاؤس ویزا. اچھا. اور 2 سال بعد میں نے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کیا تھا, لیکن میرا کالج بوگس نکلا تھا تو انہوں نے مجھے 3 سال کا ویزا دیا. اور ساتھ ہی انہوں نے لیٹر میں لکھا کہ یو نو نیڈ ٹو ویٹ فار 3 years, یو کین ڈو نائس کالج لائک ایفیلیٹڈ کالج. پھر میں نے اچھا کالج دے کے وہاں سے دوبارہ ویزا کر کے دوبارہ انڈیفینٹ لیو پہ اپلائی کر دیا, تو میرا اسٹیمپ لگ کے آ گئی تھی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی 16 نومبر 2010. اچھا. تو یہ ہے کہ اب 3 سال سے اوپر ہو گئی, میں اپلائی کر سکتا ہوں. آپ کو انڈیفینٹ کس بیس پہ ملا ہے؟ جی آپ کو انڈیفینٹ اسپاؤس شادی کی بیس پہ ملا ہے؟ جی جی جی. لیکن اگر آپ کو شادی کی بیس پہ ملا ہے انڈیفینٹ, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کالج سے اس بات کا کیا تعلق ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, دیکھیں اگر کوئی شادی کے ویزے پہ یہاں آتا ہے تو اسے انڈیفینٹ کے لیے یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کہیں اسٹڈی کر رہا ہے یا کسی کالج میں پڑھ رہا ہے اور یا اس کا کالج ایفیلیٹڈ ہے, تو اسے انڈیفینٹ اسی گراؤنڈ پہ مل جاتا ہے کہ اسی کس کی برٹش سٹیزن سے شادی ہوئی ہے, شادی سبسسٹنگ ہے. اگر آپ کو شادی کی بیس پہ انڈیفینٹ ملا ہے تو جیسے ہی آپ کو 3 سال پورے ہوں آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی دوسری گراؤنڈس پہ انڈیفینٹ ملا ہے تو پھر آپ ابھی اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. ہیلو, جی فرمائیے. ہیلو جی, میں سنام بول رہا ہوں سال سے. جی سنام. میں نے آپ اپنے ممی ڈیڈی کے لیے ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے. پوچھیے. وہ 2 دفعہ جہاں پہ آ چکے ہیں شہر کے ویزے پہ. ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں ان کے لیے پکے طور سے اپلائی کرنے کے لیے, کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی ایج کیا ہے؟ ڈیڈی کی 65 کے اوپر ہے, ممی کی 64 ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ان میں 4 چیزیں ہیں جو انہیں ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑیں گی. پہلی بات یہ کہ انہیں یہ دکھانا پڑے گا کہ وہ آپ کے پیرنٹس ہیں اور آپ کے پاس یا تو انڈیفینٹ ہے یا برٹش نیشنلٹی ہے. میرے پاس بات یہ کہ آپ جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ آپ پہ ہوللی یا مینلی فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ ان کے اپنے کنٹری میں, ان کے اپنے ملک میں ایسا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے جس سے وہ فائنینشیل سپورٹ لے سکیں. اور چوتھی ریکوائرمنٹ یہ کہ وہ جب یہاں آئیں گے تو یہاں وہ اپنے آپ کو پبلک فنڈز لیے بغیر مینٹین اور اکاموڈیٹ کر سکیں گے. تو اگر آپ کے پیرنٹس یہ 4 ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں تو وہ بالکل انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, انہیں وہاں سے انڈیفینٹ مل جائے گا, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں وزٹ ویزے پہ آ جائیں. اگر وہ یہاں آنا چاہتے ہیں شارٹ وزٹ کے لیے اور پھر یہاں آ کے اگر وہ ان کی انٹینشن چینج ہوتی ہے, ان کی انٹینشن یہ بنتی ہے کہ وہ یہاں سے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں, تو پھر وہ یہاں سے بھی انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سلسٹر سے اس بارے میں جا کے بات کریں, سلسٹر سے ملیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی اپلیکیشن کرنی چاہیے آپ کے پیرنٹس کو, اور وہ یہی بتا دے گا کہ اپلیکیشن کے ساتھ آپ کون سے ڈاکومنٹس لگائیں تاکہ آپ کی اپلیکیشن سکسیزفل ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو, گڈ آفٹر نون. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ
کہ میں ایک سائلم کیا ہوا بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو میں جو ادھر رہ رہی ہوں, ادھر سے موو ہونا چاہتی ہوں لندن میں. تو نیس والوں کا گھر ہے میرے پاس, تو کیا ادھر سے اگر میں موو ہوتی ہوں تو مجھے جو بینیفٹ مل رہے ہیں وہ ملیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ میرے کیس پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے اس بارے میں آپ کو نیس والوں سے بات کرنی پڑے گی. ان سے آپ بات کریں, انہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ موو ہونا چاہتی ہیں, وہ انہیں آپ بتائیں کہ آپ کیوں موو ہونا چاہتی ہیں لندن میں, اور وہ پھر آپ کو ایڈوائز کریں گے, بتائیں گے کہ کیا وہ آپ کو کنٹینیو کریں گے آپ کی سپورٹ یا نہیں کریں گے لندن میں بھی, کیونکہ لندن میں آبویسلی جو رینٹ ہے, جو خرچہ ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ موو ہوتی ہیں لندن میں, اس سے آپ کے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم جی, میں طارق بات کر رہا ہوں. جی طارق. ایکچولی میں برٹش سٹیزن ہوں, اور مجھے میری والدہ جو ہے 59 ایئرس کی ہیں اور وڈو ہے, اور پاکستان میں رہتی ہیں, لیکن ان کے پاس وزٹ ویزا ہے, وہ آتی رہتی ہیں میرے پاس, لیکن obviously وہ 6 منتھ سے زیادہ اسٹے نہیں کر پاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا سچویشن کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں ان کو اسپانسر کر سکوں, کیونکہ جو میں نے لیگل ایڈوائس لی ہے اس میں ابھی تک تو یہی صورت میں نکل رہی ہے کہ وہ 65 کے بعد ہی اپلائی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ 65 سے پہلے بالکل اپلائی نہیں کر سکتی, وہ بالکل اپلائی کر سکتی ہیں. جیسے میں نے پہلے 2 کالرز کو بتایا, پہلی بات تو یہ انہیں ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑے گی کہ وہ آپ کی مدر ہیں. دوسری یہ کہ وہ آپ پہ ہوللی یا مینلی فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں. تیسری یہ کہ ان کے اپنے ملک میں ایسا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے جس سے وہ فائنینشیل سپورٹ لے سکیں. چوتھی یہ کہ وہ جب یہاں آئیں گی تو یہاں وہ اپنے آپ کو مینٹینر اکاموڈیٹ کر سکیں گی پبلک فنڈز لیے بغیر. اور 5ویں ریکوائرمنٹ یہ کہ ان کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ موسٹ ایکسیپشنل اور کمپیشنیٹ ہیں. یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ انہی لوگوں پہ اپلائی ہوتی ہے جو 65 سے کم ہوتے ہیں, جن کی ایج, آپ کی مدر چونکہ 65 سے کم ہے, اس لیے یہ ریکوائرمنٹ ان پہ اپلائی ہوگی, اور انہیں یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ان کے سرکمسٹانسز موسٹ ایکسیپشنل کمپیشنیٹ ہیں. اگر ان کی ایج 65 سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ریکوائرمنٹ ان پہ اپلائی نہیں کرے گی. اب موسٹ ایکسیپشنل کمپیشنیٹ کیا ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرٹیکولر سرکمسٹانسز پہ, جیسے کوئی ڈسیبلٹی ہے یا بالکل ہی کوئی آئسولیشن میں رہ رہا ہے یا وہاں کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے, تو یہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جو موسٹ ایکسیپشنل کمپیشنیٹ کنسیڈرڈ ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتی ہیں اور انڈیفینٹ اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے ان کی, تو پھر ان کو وزٹ ویزا ملنا شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے نیکسٹ ٹائم. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ کی مدر نیکسٹ ٹائم UK میں آئیں تو آپ اپنی مدر کو لے کے کسی اچھے سولسٹر کے پاس جائیں, اسے اپنی پوری بات ایکسپلین کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس اسٹیج پہ کون سی اپلیکیشن کریں اگر آپ کرنا چاہتی ہیں, اور اگر کوئی اپلیکیشن کرتے ہیں تو اس کے کیا میرٹس ہوں گے, کتنے چانسز ہوں گے کہ وہ سکسیسفل ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں امیر شیخ بات کر رہا ہوں لندن سے. میں جنوری 2004 میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے دسمبر میں 2011 میں 8 سال ہو جائیں گے. میری وائف بھی یہاں پہ, اور مجھے ایک بچہ بھی 2 سال کا. تو میرا جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے کرنٹ وہ ہے اپریل 2013 تک. لیکن یہ کہ میں دسمبر میں PSW اپلائی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے یہاں سے MBA کیا ہوا ہے. تو 8 سال اور 2 سال میرے PSW کے کیا وہ انڈیپینڈنٹ لیو اکاؤنٹ ہوں گے؟ بالکل. جو آپ کا پوسٹ اسٹڈی ورک اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ جو 2 سال کا پیریڈ ہوگا وہ آپ کے 10 سال کے پیریڈ میں بالکل کاؤنٹ ہوگا. جیسے ہی آپ کے یہاں 10 سال پورے ہوں, بے شک 8 سال ایز اے اسٹوڈنٹ اور 2 سال PSW, آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 10 سال تک جو ریزیڈنس آپ کا ہے وہ کنٹینیوس ہونا چاہیے اور لافل ہونا چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. ہیلو گڈ آفٹر نون. ہیلو گڈ آفٹر نون. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں نے یہ پوچھا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ وہاں سے جو ہے پاکستان سے جو ہے نا وہ بزنس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ تقریباً چاہیے ہوتی ہے 3.25 کروڑ کی. اچھا. تو آیا کیا اگر ان کا ویزا لگ جاتا ہے تو اس میں ایسی کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ ہے یا کیپیٹل ہے جو ان کو یہاں پر آ کر جو ہے وہ لگانا پڑے گا, یا یہ کہ وہ کچھ بھی اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پر اسپینڈ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں جو انٹرپرینیور ویزا ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ یہ ڈیمونسٹریٹ کریں انٹری کے لیے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ پاؤنڈ ہے. اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو پھر رولز یہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر یعنی UK میں آنے کے آپ کو ویزا ملنے کے 3 مہینے کے اندر آپ کو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے بزنس سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے, ٹیکس وغیرہ سے, ٹیکس جو انلینڈ ریونیو ہے اس سے رجسٹر ہونا پڑتا ہے. اگر آپ یہاں کمپنی کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپنی اپنی رجسٹر کروانی پڑتی ہے. اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ سیلف امپلائڈ آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے. تو یہ کچھ کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو 2 لاکھ پاؤنڈ آپ کے پاس ہیں یہ آپ نے UK میں کسی بزنس میں انویسٹ کیے ہیں, یا تو آپ نے ان سے کوئی نیا بزنس اسٹیبلش کیا ہے, یا
آپ نے کسی ایگزسٹنگ بزنس میں یہ 2 لاکھ پاؤنڈ لگائے ہیں. چونکہ آپ کو شروع میں تو آپ کو 3 سال کا ویزا ملتا ہے, لیکن آپ کو ایکسٹینشن پہ تب تک نہیں ملے گی جب تک آپ یہ بات ثابت نہ کر سکیں کہ آپ نے یو کے میں آنے کے فوراً بعد یہ 2 لاکھ پاؤنڈ اپنے بزنس میں انویسٹ کیے تھے اور آپ یہ بزنس رن کر رہے ہیں اور پھر اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف یہ فنڈز دکھا کے ویزا لے آئیں, ویزا لے لیں اور اس کے بعد یو کے میں انویسٹ نہ کریں. اگر آپ انویسٹ نہیں کرتے یا بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے تو پھر ایک تو آپ کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں ٹریول وغیرہ کر رہے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ کی انٹری بھی ریفیوز ہو سکتی ہے اور جو آپ کا ویزا ہے وہ کسی وقت کرٹیل ہو سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ سوال کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر کوئی وزٹ ویزے پہ آئے, میاں یا بیوی, اچھا, اور ان کی وہاں ڈلیوری ہو تو اس سلسلے میں امیگریشن لا کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں امیگریشن لا بالکل کچھ بھی نہیں کہتا, سائلنٹ ہے. اگر یہاں کوئی آتا ہے, کوئی کپل آتا ہے, کوئی عورت آتی ہے اور یہاں اسے بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی کو ڈلیوری ہوتی ہے تو بچے کی نیشنلٹی وہی ہوگی جو اس کے پیرنٹس کی ہے. اور اگر آبویسلی 6 مہینے سے زیادہ آپ یہاں رہ نہیں سکتے, اگر مدر یہ سمجھے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتی تو وہ آبویسلی ہوم آفس میں ایک اپلیکیشن کر سکتی ہے کہ وہ اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے اور وہ ابھی ٹریول نہیں کر سکتی. ان سرکمسٹانسز میں نے دیکھا ہے کہ ہوم آفس آؤٹ سائڈ امیگریشن رولز 3 مہینے یا 6 مہینے کا اور ویزا دیتے تھے, لیکن بچے کو یہاں بالکل کسی قسم کا کوئی رائٹ نہیں ملتا. نہ ہی آپ NHS سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں, نہ ہی آپ کو GP اسسٹ کرے گا, اور اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو پرائیویٹلی ہاسپٹل کو پے کرنا پڑے گا. آپ کی کال کی شکریہ. ناظرین چلتے ہیں نیکسٹ والوں کی طرف. ہیلو گڈ آفٹرنون. ہیلو گڈ آفٹرنون. جی فرمائیے. ملک صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے 2001 میں ادھر اسائلم لی تھی, ٹھیک ہے, اور اسائلم کے اسی منتھ میں میری شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, نیشنل سے. تو میں نے وہ ریفیوز کرا کے وہ میرج کا کیس لگا دیا, تو انہیں ریفیوز کر دیا 2003 میں, ٹھیک ہے. تو میں نے پھر اس کی جو تھا کہ وہ پھر کیس لگا دیا, اچھا, تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا. تو پھر انہوں نے مجھے پکڑا 2009 میں پکڑ لیا اسے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیس نہیں لگایا. میں نے کیا لگایا تھا, ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے. اچھا. تو میں نے پھر ہیومن رائٹ کا لگا دیا, تو بہت جلدی اس کا جواب آ گیا, تو مجھے ڈکلیریشن لیو دے دی انہوں نے. اچھا. تو جی کل ملا کے میرے پاس ابھی ڈکلیریشن لیو ہے, تو میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ اس ڈکلیریشن مجھے 2001 سے میں ادھر رہ رہا ہوں, تو میرا یہ کافی ٹائم بن جانا ہے, تو مجھے 3 سال کے لیے پھر اپلائی کرنا پڑے گا کہ میں سمجھ آپ کی بات. دیکھیے اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو ڈسکشن لیو ملتی ہے تو انڈیفینٹ اسے تبھی ملتا ہے جب یہاں وہ 6 سال گزارے. یعنی آپ کو 3 سال ڈسکشن لیو پہ آپ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. اگر آپ کو دوبارہ 3 سال کی ڈسکشن لیو ملتی ہے تو 6 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے. دوسرا اس میں روٹ یہ ہے کہ ایک قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں 14 سال تک رہیں, چونکہ پہلے آپ لافلی یہاں نہیں رہے, اگر آپ 14 سال تک یہاں رہے ہیں بے شک لافلی رہیں تو آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ 2001 میں یہاں آئے تھے تو 2015 میں شاید آپ کے 14 سال یہاں پورے ہو جائیں گے, آپ اس بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں صرف ایک پروویزو, ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ 14 سالوں کے دوران کبھی بھی آپ کا کوئی ریموول ڈیسیژن یا کوئی ڈیپورٹیشن آرڈر آپ کے اگینسٹ ایشو نہ ہوا ہو. تو یہ دوسرا روٹ ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. جو لوگ فون کرنے کی کوشش کرتے رہے اور جن سے بات نہیں ہو سکی ان سے معذرت. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ سنڈے کو آپ کی زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز لے سکوں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. گڈ بائے اینڈ آل دا بیسٹ.